ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ صبح مسلمان ہوں گے اور شام کافر ہو جائیں گے، العیاذ باللہ۔ اور فی زمانہ یہ دور وہی چل رہا ہے۔ یہ دور آج ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم اپنی زبان سے کیا کیا جملے ادا کر رہے ہیں جو اللہ کی شان کے منافی ہیں یا اس کی شان کے مطابق ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کیسے جملے استعمال کر رہے ہیں۔ تو ایسی باتوں میں عزیزان محترم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پھر اس شخص سے ایمان ایسے نکل جائے گا جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، یعنی اسے پتہ بھی نہیں لگے گا کہ میرا ایمان سلب ہو چکا ہے، میرا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ تو عزیزان محترم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی، اور خصوصاً جس طرح کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک رجسٹر ہوا کرتا تھا، صبح سے لے کر شام تک، سورج طلوع ہونے سے سورج غروب ہونے تک سیدنا حضرت عمر فاروق اپنی ایک ایک چیز، ایک ایک جملہ وہ لکھتے جاتے، اور رات کو پھر اسے چیک کرتے کہ کون سا ایسا کام ہے جو مجھ سے خلاف شرع سرزد ہوا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف کوئی ایسا کام سرزد ہوا ہے۔ اول تو اس میں کوئی ایسی غلطی نظر نہیں آتی، کوئی ایسی چیز نظر بھی آتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک درہ یعنی ایک کوڑا ہوا کرتا تھا، پھر اس غلطی کو یاد کرتے ہوئے اپنے جسم پر وہ خود کوڑے مارتے تھے کہ اے عمر تو نے یہ غلطی کیوں کی۔ تو عزیزان محترم جہاں ایسی ہستیاں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما گئے یہ جنتی ہیں، حضرت عمر فاروق ان 10 مبشرہ میں سے ہیں جن 10 اصحاب کرام کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی ہے۔ تو عزیزان محترم جب ایک جنتی کا عالم یہ ہے، اب ہم خود اندازہ لگائیں کہ ہماری صبح کیسی گزرتی ہے، ہماری شام کیسی گزرتی ہے، ہماری رات کیسی گزرتی ہے، ہم سارے دن میں کتنی مرتبہ توبہ کرتے ہیں، اور ہم شام میں کتنی مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، اور رات کو کھڑے ہو کر ہم کتنی عبادت کرتے ہیں اور کتنا رب کو یاد کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم ہر بندہ صرف ایک دن کا اپنا اگر احتساب کرے، صرف ایک دن کا احتساب کرے، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، عزیزان محترم خود کو ہر انسان کو پتہ لگ جائے گا ہم اللہ کے کتنے قریب ہیں اور دنیا کے کتنے قریب ہیں، ہم موت کے کتنے قریب ہیں اور موت کو کتنا یاد کرتے ہیں، اور دنیا سے کتنی محبت ہے۔ تو عزیزان محترم مومن کی شان یہ ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنی موت کو یاد کرتا رہتا ہے۔ آج تو کورونا نے ہمیں موت یاد دلا دی، خوف بھی دلا دیا، ہر شخص خوف میں مبتلا ہے، ہر شخص خوف میں مبتلا ہے۔ ارے موت تو آنی ہے، چاہے کورونا سے آئے، چاہے ایکسیڈنٹ سے آئے، چاہے ہارٹ اٹیک سے آئے، چاہے کسی حادثے میں آئے، چاہے چھت گرنے سے آئے، موت ہمارا ایمان ہے، آنی ہے، اور ہر نفس کو آنی ہے۔ رب نے جب پیدا کیا ہے وہ مارے گا بھی ضرور، لیکن ہمیشہ یہی دعا کرو پروردگار مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، ایمان کی موت نصیب فرما، ایمان کی موت نصیب فرمایا۔ رب کائنات نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اے بندو پھر تم نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، تم نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہی وجہ ہے آج ہم اس قرآن پاک کو پڑھتے بھی ہیں، شاید سمجھ میں نہیں آتی ہمیں یہ باتیں کہ ہمیں رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور جب رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو پھر وہاں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، وہاں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ تو عزیزان محترم دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، کہیے آمین۔ تو میں عرض کر رہا تھا انسان پر موت تو ضرور آنی ہے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہے؟ کیا کافروں والا نظریہ ہے کہ بس مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، ہم نے جو کچھ یہاں پہ کیا، جس کا مال کھایا، جو کمایا، جو کھایا، بس سب یہی ہے؟ کیا دہریوں والا عقیدہ؟ نہیں، ایمان مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر ابدی زندگی شروع ہوتی ہے، مرنے کے بعد ابدی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اور پھر وہ ابدی زندگی کیا ہے؟ عزیزان محترم
सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर अक़दस में एक शख्स है, काफिर है, उसके दो बेटे हैं, एक मुसलमान और एक काफिर। जब वो शख्स मरने लगा उसने फिर वसीयत की। वसीयत क्या थी? ऐ बेटो, जब मैं मर जाऊं, मेरे मरने के बाद 100 ग़ुलाम आज़ाद कर देना। जब वो फौत हो जाता है, मर जाता है, उसके बाद जो दो बेटे हैं उसके, उनमें से जो काफिर था उसने अपने हिस्से के 50 ग़ुलाम आज़ाद किए। दूसरे बेटे ने कहा कि मैं उस वक्त तक ग़ुलाम आज़ाद नहीं करूँगा जब तक अपने करीम आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछ न लूँ। वो हाज़िर हो जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में और सारा मुआजरा सुनाया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवान, अगर तेरा बाप मुसलमान होता, मरते वक्त उसे कलमा तैयबा भी नसीब हो जाता, तब तो तेरे 50 ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब उसे ज़रूर मिलता। अब चूँकि उसकी मौत कुफ्र पर हुई है, अब अगर तू आज़ाद करे भी इसका अजर सवाब उसे नहीं मिलेगा। यानी पता चला मुसलमान की ज़िंदगी क्या है। मरने के बाद अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अगर तुम सदका और खैरात, अगर तुम कलाम पाक पढ़कर उसकी रूह को इसाल सवाब करो तो वो ज़रूर उसे पहुँचता है। बुलंद आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। आज तो लोग इस बात के भी मुनकिर हो गए कि बस यही ज़िंदगी है, ये अहदनामा लिख कर क्या कर रहे हो, ये कलमा रख कर क्या कर रहे हो, मरने के बाद कोई दुआ नहीं है, बस जनाजा हो गया, अब किस चीज़ की दुआ है। अज़ीज़ान मोहतरम, पता चला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नौजवान, अगर तेरा वालिद मुसलमान होता तो इस चीज़ का सवाब उसे ज़रूर मिलता। तेरे वालिद की मौत कुफ्र पर हुई है, लिहाजा उसे अब सवाब नहीं मिलेगा। हमारा नज़रिया वही नज़रिया है, अरे जिसका खात्मा ईमान पर हुआ है, जो मुसलमान फौत हुआ है, उसके लिए खूब इसाले सवाब करो, मेरे आका फरमाते हैं उसे ज़रूर मिलता है। इसलिए कि मरने के बाद वो अब तुम्हारी दुआओं का मोहताज है। मरने के बाद तुम्हारी अब वो दुआओं का मोहताज है। जितनी दुआएं करोगे अल्लाह तबारक व तआला उन दुआओं के सबब उसकी मग़फ़िरत फरमाता जाएगा। हदीस पाक में आता है कि एक शख्स जब कब्र में चला जाता है, कब्र में वो देखता है कि मेरे दर्जात बुलंद हो रहे हैं, मेरा एक दर्जा बुलंद हुआ, फिर अगला दर्जा बुलंद हुआ। वो शख्स हैरान होता है, ऐ मेरे परवरदिगार, मरने के बाद तो सारे अमल मुनक़ते हो गए, जो नेकियां मैंने करनी थी वो कर ली, अब मरने के बाद ये मेरे दर्जात का बुलंद होना, ये मुझे बात समझ में नहीं आई है, किस वजह से है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तू जो नेक औलाद पीछे छोड़ कर आया है वो तेरे मरने के बाद तेरे ईसाल सवाब कर रही है, कुरान ख़्वानी कर रही है, हाथ उठाकर दुआ मांगती है, परवरदिगार मेरे वालिद की मग़फ़िरत फरमा। जब वो दुआ मांगती है मैं तेरे दर्जात बुलंद करता जाता हूँ। जब वो दुआ मांगती है मैं तेरे दर्जात बुलंद कर रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, ये तो मरने वाले से पूछो कि उस पर क्या गुज़रती है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिऊंदे की जान सार मोया दी। जिंदों को क्या पता मुर्दों की क्या खबर है। जिऊंदे की जान सार मोया दी, सो जाने जो मर्दा अन्न न पानी, न उधर अनाज है न पानी है, न रोटी है न खाना है। कब्रां दे विच अन्न न पानी,
اوتھے خرچ لڑی دا گھر دا ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں دوجا عذاب قبر دا وا نصیب انہاں دا باہو جیڑا وچ حیاتی مردہ اللہ اکبر یہ تو مردے سے پوچھو، ایک تو بھائیوں کا بچھوڑا، والدین کی جدائی، عزیز و اقارب کی جدائی، پھر عذاب قبر کا خوف۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی لیے زندگی میں بھی تیاری کر لیا کرو، جس مقصد کے لیے رب نے بھیجا ہے۔ صرف ہم یہاں پر پیٹ پالنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے نہیں آئے، یہ چیزیں ضرور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ لگا دی ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی نے سوال کیا کہ ملائکہ افضل ہیں یا انسان افضل ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ انسان افضل ہے۔ تو سائل نے پھر پوچھا کہ انسان کیسے افضل ہے؟ ملائکہ جو ہمیشہ دن رات صرف عبادت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جن کو نہ نیند ہے، نہ ان کے لیے کھانا ہے، نہ پینا ہے، صرف اور صرف ان کا کام ہے رب کی وحدانیت بیان کرنا، رب کی عبادت کرنا، اس کی الوہیت کا بیان کرنا۔ پھر انسان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی غافل کر دیا، اس کے لیے نیند بھی ہے، اس کے لیے اور مسائل بھی ہیں، پھر وہ کیسے افضل ہو گیا؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی لیے تو افضل ہے، فرشتہ صرف اور صرف عبادت کر رہا ہے، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیٹ بھی دے دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، دوست بھی دیے ہیں، احباب بھی دیے ہیں، ماں باپ بھی دیے ہیں، عزیز و اقارب بھی دیے ہیں، لیکن ان سب کو چھوڑ کر پھر بھی اگر وہ رب کائنات کی بارگاہ میں سر بہ سجود ہو جاتا ہے، اس لیے وہ افضل ہے۔ یعنی ان سب چیزوں کو چھوڑ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں پھر بھی حاضر ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ لوگوں، ماں باپ کی خدمت ضرور کرو، اولاد کی خدمت ضرور کرو، اپنے بھائیوں کی خدمت ضرور کرو، لیکن جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اس رب کے پاس ایک دن دوبارہ لوٹ کر جانا ہے۔ ثم الینا ترجعون، ثم الینا ترجعون، پھر وہ رب پوچھے گا میں نے تجھے اولاد کی نعمت سے نوازا، میں نے تجھے رزق کی نعمت سے نوازا، میں نے تجھے دنیا میں شہرت عطا کی، میں نے تجھے عزت عطا کی، میں نے تجھے دولت عطا کی، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ بتا تو نے اس جوانی کو کہاں گزارا؟ میں نے تجھے جوانی کی صحت سے مالا مال کیا، لوگ بیماریوں میں بلبلا رہے ہوتے تھے، میں نے تجھے صحت دی، بتا اس صحت کو تو نے میری ذات کے لیے کتنا خرچ کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے مزید آئندہ جمعے میں بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی سنتیں پڑھیں۔